السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں تاریخ کے مسافر آتون کی داستان حیات قسط نمبر 49۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ عیسائی دوشیزہ کے حسن دل آرام نے ابن حمید کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ اب اسے اندلس میں اپنے آبا و اجداد کے محلات کے کھنڈر بھی خوبصورت نظر آنے لگے تھے۔ شاید اب اس کے دل میں اپنے دادا بنو سراج کی قبر پر دیے جلانے کی خواہش بھی کمزور پڑ گئی تھی اور اس جذبے میں پہلی جیسی شدت نہیں رہی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ غرض نہیں تھی کہ ابن حمید اپنے اجداد کی قبروں پر چراغ جلاتا ہے یا نہیں۔ میں تو تاریخ کے صحراؤں میں اپنے نامعلوم سفر پر رواں تھا اور ابن حمید کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک عبرت انگیز زوال کی نشانیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے عیسائی میزبان ابتری نے ہمارے لیے خاص طور پر الحمرہ کی سیاحت کا انتظام کروا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ابن حمید ابھی تک عیسائی دوشیزہ کی یاد میں گم تھا۔ اس دوران میں وہ بلانکا کی گلی کا ایک چکر بھی لگا چکا تھا، مگر اسے ابھی اپنی محبوبہ غمخوار کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ہم گھوڑوں پر سوار ہوئے اور الحمرہ کی طرف چل پڑے۔ قلعہ غرناطہ کے دروازے پر ہمارے عیسائی میزبان کا خاص آدمی ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ ہمارے گھوڑے وہیں ڈیوڑی میں باندھ دیے گئے اور ہمارا رہبر ہمیں الحمرہ کے محل کے پائیں باغ کے صدر دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ الحمرہ اندلس کے مسلمان شہنشاہوں کا شاہی محل تھا۔ یہاں جا بجا حسین پھولوں بھرے کنج تھے، سایہ راستے تھے، سنگ سر کی ایسی روشیں تھی جن کے دونوں جانب سروں کے درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھی۔ ابن حمید ان راستوں کو پہچانتا تھا، اس نے کہا، میرے دادا کی قبر اس محل کے عقب والے باغ سمن پوش میں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کنج میں میرے دادا بنو سراج کا وہ مزار ہے جس کے بارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مزار کا سنگ سرخ اکھڑا ہوا ہے اور قبر کا دیا سیاہ پوش ہے۔ بنو سراج کی قبر لمبی تھی جس کے سرانے کی جانب سنگ سرخ کی دو سلیں اکھڑ کر نیچے گری ہوئی تھی اور طاق میں دیا بجھا ہوا تھا۔ ابن حمید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابن حمید نے آنکھیں پوچھی اور طاق کا دیا روشن کر دیا۔ پھر ہم نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور بوجھل قدموں سے واپس چل پڑے۔ ابن حمید کا دل اکھڑا اکھڑا سا تھا، وہ اپنے اجداد کی ویران محل میں جادو ہچکچا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان سنسان محلات میں اسے اپنے آبا و اجداد کی روحوں کے بین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میرے دوست، یہاں سے نکل چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ابن حمید کے دل میں جو زبردست انقلاب برپا تھا، اس کی وجہ سے اس کے آبا و اجداد کی روحوں کے بین کی آوازیں نہیں تھی بلکہ وہ عیسائی دوشیزہ تھی جس کی نگاہوں کے تیر اس کے دل میں اتر چکے تھے۔ اس نے بنو سراج کے مقبروں کی تلاش چھوڑ کر عیسائی حسینہ رونا بلانکا کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش عشق میں اس کے ساتھ تھا۔ ابن حمید مجھے لے کر کئی بار عیسائی دوشیزہ کی گلی میں گیا مگر اسے دیدار نصیب نہ ہوا۔ میں نے ابن حمید کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ اگر عیسائی دوشیزہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اصل میں مسلمان شہزادہ ہے اور اس کا تعلق بنو سراج کے شاہی خاندان سے ہے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن ابن حمید پر میری باتوں کو کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بلانکا کی تلاش میں سرگردہ رہا، کئی بار اس کی حویلی کے آگے سے گزرا مگر ہر بار حویلی کا دروازہ بند ملتا۔ ہم نے کلیساؤں اور مسیحی خانقاہوں کو بھی چھان مارا مگر عیسائی دوشیزہ بلانکا کی دوبارہ جھلک دکھائی نہ دی۔ ابن حمید کی بے تابیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابن حمید کے لیے اب تنہائی کا کوئی لطف باقی نہ رہا تھا۔ اکیلا رہ کر اسے شدید افسردگی کا احساس ہوتا، چنانچہ وہ اکثر مجھے ساتھ رکھتا۔ ہم ان روح پرور مقامات سے خاموشی سے گزر رہے تھے کہ سنگترے کے ایک باغ سے نکل کر سامنے ایک خوبصورت مکان نظر آیا جس کی محرابی کھڑکیوں پر گلاب کی بیلیں جھکی ہوئی تھی۔ ہمیں چھت پر ہسپانوی گیت کی آواز سنائی دی۔ کوئی حسینہ اپنے درد بھری مگر دلکش آواز میں ایک قدیم محبت بھرا گیت گا رہی تھی۔ ابن حمید نے کہا، خدا کی قسم، اس آواز کو میں نے پہلے بھی سنا ہے، میرے ساتھ آؤ، یہ بلانکا کی آواز ہے۔ ہم لیمو کے ایک کنج سے ہوتے پرفضا مکان کے عقب میں آئے تو دیکھا دو لڑکیاں غروب ہوتے سورج کی سنہری دھوپ میں مخملی گھاس پر نیم دراز ہیں اور ان کے درمیان سنہری تخت پر بیٹھی ایک حسین و جمیل سرخ و سفید لڑکی بربت ہاتھ میں لیے اس کے تاروں پر انگلیوں کا مضراب بجاتی گیت گا رہی ہے۔ ابن حمید نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا، اپنی پرجوش آواز میں بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے بولا، یہ وہی حسین ہے میرے دوست، رونا بلانکا۔ اس کا چہرہ شدت سے جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ عیسائی دوشیزہ ایک قدیم ہسپانوی گیت گا رہی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، میرے محبوب، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کیا ہماری سرحدوں پر دشمن نے حملہ کر دیا؟ آہ، تم شاہی محل کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جاؤ گے، بادشاہ کا محل بھی محفوظ نہ رہے گا، میرا گھر بھی اجڑ جائے گا جس کے باغ میں بنفشہ کے پھول ہر موسم میں کھل کر مجھے تمہاری یاد دلائیں گے۔ بلانکا کی آواز میں بلا کا سوز تھا۔ جس تخت پر وہ بیٹھی تھی اس کے قریب کچھ خالی کرسیاں پڑی تھی اور ایک سنگ مرمر کی تپائی پر رکھے گلدان میں سرخ گلاب مسکرا رہے تھے۔ عیسائی دوشیزہ رونا بلانکا نے ایک نیا گیت شروع کر دیا۔ یہ نیا گیت اندلسی مسلمان مور بادشاہوں کے زوال کے بارے میں تھا۔ اس گیت میں ابن حمید کے باپ ابن سراج کا نام کئی بار آیا۔ ابن حمید نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کا ہاتھ جذبات کی شدت سے کپکپا رہا تھا۔
इस गीत में इब्ने सिराज की दास्तान बयान की गई थी। इब्ने हमीद अपने जज्बात पर काबू न रख सका। वो मेहंदी की झाड़ियों की तरफ हटाते हुए आगे बढ़ा। लड़की इसको देखकर खौफजदा सी हो गई। ईसाई दुशीज़ा ने इब्ने हमीद को देखा तो बरबत तख्त पर रख दिया। इसके चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात थे। मैं इब्ने हमीद के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। इब्ने हमीद ने झुककर इस दुशीज़ा को सलाम किया और इंतहाई मुआज़्ज़त चाहते हुए बोला, खुदावन तुम्हारे हुस्न की आबोताब को दोबाला करे। मैं वही सयाह नौजवान पितरस हूँ जिसकी तुमने कर्नाटक की गलियों में रहनुमाई की थी। तुम्हारी आवाज़ का जादू मुझे बेबस करके यहाँ खींच लाया है। मुझे माफ़ कर देना। रोना बलांका के खूबसूरत होंठों पर तबस्सुम उभरा। इसने इब्ने हमीद को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अपनी सहेलियों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। इब्ने हमीद कुर्सी पर बैठ गया। इसे मेरा तारुफ करवाते हुए कहा कि ये मेरा साथी पाल है। बलांका ने एक गलत निगाह मुझ पर डाली और कहा, मैं तुम्हें एक नया गीत सुनाती हूँ। वो बरबत पर अपनी नाजुक उंगलियां चलाते हुए दिलकश आवाज़ और दिलसोज आवाज़ में गीत गाने लगी। ईसाई दुशीज़ा बलांके की गीत की आवाज़ उनका मकान के बरामदे में एक तवील कामत वजी सरदार नमदार हुआ जिसकी कनपटियों के बाल सफेद हो रहे थे। बलांका ने इसकी तरफ देखकर गीत गाना बंद कर दिया और इब्ने हमीद की तरफ इशारा करके बोली, प्यारे अब्बा जान, ये कर्ताजना का सयाह पितरस है। इसे मेरी आवाज़ का जादू यहाँ खींच लाया है। इसके साथ इसका दोस्त पाल भी है। बलांका के बाप ने करीब आकर हम दोनों पर तेज निगाहें डाली, फिर खंदा की इशारे से हमारा खैर मकदम किया और हमारे लिए मशरूब मंगवाया। मैं इब्ने हमीद के तासुरात का जायजा ले रहा था और रोना बलांका के हुस्न पर फिदा हुए जा रहा था, लेकिन एक बहादुर और आली नस्ब शहजादे के वक़ार के साथ। इसी वक्त सब्ज़े पर उंदरुसी कालीन बिछा दिए गए और गर्म कहवे का दौर शुरू हो गया। साथ ही खादिमाओं की एक कतार नमदार हुई। इनके हाथों में ताश थे जिनमें सूख संतरे और मलाका की सफेद खस्ता मिठाई थी। बलांका के वालिद नवाब सांतानी ने कमाल खुश अखलाकी से हमें कहा कि हम फिर भी इसके यहाँ आया करें। इब्ने हमीद यही चाहता था। मैं देख रहा था कि वो बेहद खुश हुआ है। बलांका हमें छोड़ने पाए बाग के दरवाजे तक आई। हम जैतून के गुंजान दरख्तों में खड़े थे। इब्ने हमीद इस दुशीज़ा के चेहरे को तके जा रहा था। इब्ने हमीद की खामोश मगर गहरी मोहब्बत ने बलांका के दिल पर भी असर किया था। वो भी इसे मोहब्बत आमेज नजरों से तक रही थी। आसमान के मशरिकी उफक पर चांद की नखरे जाली नमूदार हो गई। मुजाफती मकान की मेहराबी खिड़कों में से शम्मा की रोशनी बाहर दरख्तों और घास पर पड़ने लगी। बलांका ख्वाबावर जजीरों की कोई शहजादी लग रही थी। मैं आगे बढ़कर जैतून की झाड़ों की ओर में चला गया। मैं इन दो मोहब्बत करने वालों को तन्हाई का मौका देना चाहता था। मेरे जाते इब्ने हमीद ने बलांका का नाजुक गोरा हाथ थाम लिया और कहा, बलांका, तुम्हारे हुस्न ने मुझ पर जादू कर दिया है। काश मैं सारी जिंदगी तुम्हारे मकान की पुरसर गलियों की सैर करूं। क्यूपिड का तीर बलांका के दिल से पार हो चुका था। इसने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, पितरस, मोहब्बत अक्लमंद लोगों का विरसा नहीं। कि तुमने कभी अपने जज्बे के इंजाम पर गौर किया है? मैं बलांका की फरासत की दाद दिए बगैर न रह सका। इब्ने हमीद जज्बात की तेज रो में बहा चला जा रहा था। इसने कहा, अगर मोहब्बत करने वालों के दिलों में सच्चाई की शम्मा रोशन हो तो इंजाम एक बेमायनी लफ्ज़ मालूम होता है। इब्ने हमीद ने जंगली गुलाब की बेल पर से एक फूल तोड़कर बलांका को पेश किया और कहा, यह फूल हमारी मोहब्बत की पहली निशानी है। खुदा बंदे यीशु इसे मुरझाने से बचाए। ये कहकर वो तेज से वापस मुड़ी और मकान की तरफ शाम के बढ़ते हुए अंधेरों में गुम हो गई। मैं जैतून की झाड़ी से बाहर निकल आया और इब्ने हमीद से कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए। इब्ने हमीद अभी तक इन दरख्तों की तरफ देख रहा था जिधर बलांका गई थी। इब्ने हमीद पूरी तरह बलांका के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। वो भूल चुका था कि वो क्या मकसद लेकर इस्पानिया में आया था। मैंने इसे वापस करताजना चलने के लिए कहा तो इसने तरिशरोई से जवाब दिया कि अगर मुझे करताजना की याद सता रही तो मैं वापस जा सकता हूँ। मैंने बुरा न माना। मैं इब्ने हमीद को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। वो नहीं जानता था कि मैं असल में कौन हूँ और मेरे अंदर कौन कौन सी माफूकुल फितर ताकतें मौजूद है। लेकिन इब्ने हमीद जिस खतरे की तरफ बढ़ रहा था मैं इससे बखूबी वाकिफ था और इस खतरे में इसके साथ रहना चाहता था ताकि वक्त पड़ने पर मैं इसकी मदद कर सकूं। बलांका से इब्ने हमीद की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हम अभी तक ईसाई सौदागर अबतरी की हवेली में ही क़याम पजीर थे, लेकिन ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं था। चुनांचे एक रोज़ हमने अपने मेज़बान अबतरी से इजाज़त तलब की और इसकी हवेली से उठकर वापस कारवां सिराय में आ गए। इब्ने हमीद के पास सोने की कुछ अशरफियाँ थी जो ख़त्म हो गई। अब मैंने जड़ी बूटियों की तलाश और इनकी फ़रोख्त का काम शुरू कर दिया। एक रोज़ मैंने इब्ने हमीद से कहा, तुम आग से खेल रहे हो मेरे आका। बेहतर यही कि हमें इसी वक्त उनदुस को खैरबाद कहकर वापस करताज न चले जाना चाहिए। इब्ने हमीद पर बलांका की मोहब्बत एक आसे बनकर सवार थी। इसने आखिरी बार मुझे साफ साफ सख्त अल्फाज में कह दिया कि मैं इसे छोड़कर जा सकता हूँ और वह बलांका के बगैर करताजना में जिंदा नहीं रह सकेगा। मैंने इसे कहा कि तुम ईसाई मजहब इख्तियार कर लोगे। इस पर वो तड़प कर बोला, खुदा की कसम, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं ईसाई मजहब इख्तियार नहीं करूँगा बल्कि बलांका इस्लाम कबूल करेगी। मैंने कोई जवाब न दिया। ये बात मुझे नहोनी लगी। बलांका जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इसका इस्लाम कबूल करना एक नाकाबिल यकीन बात थी। इब्ने हमीद इस हकीकत से भी बेखबर था
کہ جب بلانکا کو معلوم ہوگا کہ ابن حمید نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ بنو سراج کا آخری شہزادہ اور الحمرہ کی آخری شمع ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے ابن حفید کا حفاظت کا فیصلہ کر لیا۔ میں سائیکی تو اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جہاں مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا وہاں میں اس کے ساتھ ہوتا، لیکن جہاں وہ اکیلا جانا چاہتا وہاں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ ایک روز دن ڈھلے ابن حمید کاروان سرائے سے نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بلانکا کے والد کے مضافاتی مکان کی طرف جا رہا تھا۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے تعاقب میں تھا۔ اس سے پہلے کہ ایک ہسپانی گھڑسوار نے کاروان سرائے میں آ کر ابن حمید کو خط دیا تھا، یقیناً یہ بلانکا کا خط تھا۔ اس نے اسے اپنے ہاں بلایا۔ میں اپنے دوست کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ ابن حمید بلانکا کے باپ کے مضافاتی مکان میں پہنچ گیا۔ باغ کے پیچھے جو مہندی اور انجیر کی جھاڑیاں تھیں، میں وہاں چھپ کر بیٹھ گیا اور مکان کے برآمدے کے سامنے تخت اور آبنوسی کرسی بچھی ہوئی تھی۔ بیچ میں آگ کا لاؤ روشن تھا جس پر ایک غلام سالم ہرن بھون رہا تھا۔ بلانکا نے آگے بڑھ کر ابن حمید کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ وہ دونوں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ برآمدے میں کھانسنے کی آواز آئی اور بلانکا کا باپ نواب سانتانی نمودار ہوا۔ ابن حمید جھک کر آداب بجا لایا۔ بلانکا کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ نواب سانتانی نے ابن حمید کے کاندھے پر ہاتھ کر ذرا سا تھپتھپایا اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں بلانکا کا بھائی ڈان کارلو بھی آ گیا، جس نے جڑاؤ پیش قبض لگا رکھا تھا اور سر پر شکاریوں والی خوبصورت اسپانوی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سرد مہری سے ابن حمید سے ہاتھ ملایا اور ٹانگیں پھیلا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے باپ کی جاگیر زمینوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ بلانکا اور ابن حمید اس دوران میں ایک دوسرے کو درزیدہ نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ اس عشائی دوشیزہ کے دل بلانکا میں کیا تھا یہ میں نہیں جانتا، لیکن بہت جلد مجھے اس کا علم ہو گیا۔ رونا بلانکا نے اپنے والد بھائی کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، میرے باپ اور بھائی، خداوند تم پر اپنی مہربانیاں کرے۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر اس نوجوان پطرس کا انتخاب کر لیا ہے۔ کہ آپ لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ رونا کا باپ اور بھائی اس کا منہ تکنے لگے۔ ابن حمید خاموش بیٹھا اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کا منتظر تھا۔ میں بھی اپنی جگہ ہمتن گوش ہو گیا۔ لگتا تھا کہ یہ فاصلہ رونا بلانکا اور ابن حمید نے مل کر کیا ہے۔ بلانکا نے اپنے باپ اور بھائی کو خاموش دیکھا تو بولی، آپ کی خاموشی مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی پر مجبور نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کی رضامندی کے بغیر بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اب بلانکا کے بھائی ڈان کارلو نے تیز نظر سے ابن حمید کی طرف دیکھا اور پوچھا، بلانکا، تم ایک شاہی خاندان کی خاتون ہو، تم نے جس نوجوان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم اس کے حسب و نسب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بلانکا کے باپ نے ابن حمید کو متوجہ ہو کر سوال کیا، نوجوان پدرس، ہمیں تمہارے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو کہ تم کرتاجنہ کے عیسائی ہو، کیا تم ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ میری نگاہ ابن حمید کے سنجیدہ ذی وقار چہرے پر آ کر رک گئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنے خاندان کے بارے میں کہاں تک سچائی سے کام لیتا ہے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اور اچانک برآمدے میں ایک بزرگ نمودار ہوا جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور لمبے فرغل میں وہ ذرا سا جھک کر چل رہا تھا۔ بلانکا کے والد اور بھائی نے اس بزرگ کی طرف عقیدت کے انداز میں دیکھا۔ بلانکا کے باپ نے بزرگ کو سہارا دے کے کرسی پر بٹھایا۔ بزرگ نے آتے ہی ابن حمید کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے خاندان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ابن حمید کے ساتھ میں بھی سکتے میں آ گیا۔ بلانکا، اس کا باپ اور بھائی اس نوابی بزرگ کی طرف دیکھنے لگے۔ نواب سانتانی نے کہا، محترم بزرگ، آپ ہمارے خاندان کے قدیم فرد ہیں اور ہمارے لائق صد احترام کہ آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، میں اس نوجوان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ الحمرہ کے شاہی محل میں اپنے باپ ابن سراج کے سامنے سونے کی گیند سے کھیلا کرتا تھا۔ یہ جملے گویا بجلی بن کر محفل میں گرے۔ ہر کوئی سناٹے میں آ گیا۔ ایک لمحہ کے لیے تو کسی میں بولنے کی تاب نہ رہی۔ راز فاش ہو گیا۔ ابن حمید اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا جیسے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو۔ نواب سانتانی تو جیسے اپنی کرسی اچھل پڑا۔ اس نے کہا، محترم بزرگ، تو کیا یہ نوجوان مسلمان ہے اور الحمرہ کے آخری حکمران ابن سراج کا بیٹا ہے؟ بزرگ نے کہا، ہاں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یہ نوجوان عیسائی نہیں ہے، اس کا نام پطرس بھی نہیں ہے۔ یہ اندلس کے آخری مسلمان بادشاہ ابن سراج کا اکلوتا بیٹا ابن حمید ہے۔ ڈان کارلو نے پیش قبض نکالے اور دھاڑا، خداوند کی قسم، اگر یہ سچ ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بلانکا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اب تک ابن حمید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو کچھ سنا تھا اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ڈان کارلو ابن حمید پر حملہ ہونے لگا تو وہ تڑپ کر ابن حمید کے سامنے آ گئی اور بازو پھیلا کر بولی، محترم بزرگ، یہ جو کچھ کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو بھی یہ نوجوان ہمارا مہمان ہے، اس کی جان کی حفاظت ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ بلانکا کے والد نے آگے بڑھ کر بلانکا کو پیچھے کر دیا اور ابن حمید کی طرف گھورتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم ابن سراج کے بیٹے ابن حمید ہو؟ ابن حمید نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جب میں نے بلانکا سے کہا تھا کہ میں عیسائی ہوں اور میرا نام پطرس ہے تو شاید میں نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان بزرگ نے جو کچھ کہا وہ درست ہے۔
میری رگوں میں آل بنو سراج کا پاکیزہ خون گردش کر رہا ہے اور میں اندلس کے آخری تاجدار ابن سراج کا فرزند ہوں۔ بلانکا اپنا سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد نے ڈان کارلو کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا، بیٹے مالا خاندان کے افراد ہیں اور اپنے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتے۔ ڈان کارلو نے چلا کر کہا، لیکن ابا حضور، یہ شخص نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ اندلس کے شاہی خاندان کا چشم و چراغ ہے جس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ اب اس بزرگ نے ایک بار پھر لب کشائی کی اور کہا، میرے بچوں، یہ ہمارے عالی نسبی اور خاندانی روایت کے منافی ہے کہ ہم اپنے مہمان پر ہاتھ اٹھائیں۔ ہم ہسپانیہ کے آخری حکمران کی اولاد کو ہدایت کریں گے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ہماری سرزمین سے نکل جائے۔ ابن حمید خاموش نگاہوں سے سب کچھ سن رہا تھا، لیکن اس کی گردن ایک شان خود نمائی سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اندلس کا آخری شہزادہ لگ رہا تھا۔ بلانکا نے ابن حمید کی حسرت انگیز نظر سے دیکھا اور کہا، ہسپانوی مسلم قرآنوں کی آخری نشانی، تو نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچایا، لیکن میری نظروں میں تمہاری وقت اور بڑھ گئی۔ میرے باپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میری نگاہ انتخاب غلط نہیں تھی۔ ابن حمید، اگر تم عیسائی مذہب اختیار کر لو تو میں بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ہسپانیہ کے مرحوم تاجدار کے زوال پذیر شہزادے نے گردن اٹھا کر کہا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرے سامنے دنیا کی ساری دولت کے ڈھیر بھی لگا دیے جائے تب بھی میں اپنے دین اسلام سے منہ نہیں پھیروں گا۔ بلانکا، میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں اگر تم… خاموش! ڈان کارلو نے چلا کر کہا، اگر آگے ایک لفظ بھی کہا تو اپنے مہمان کو بھی ہلاک کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ بزرگ ہسپانوی نے بازو بلند کیا، ہم اپنے خاندانی روایت پر دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ ابن حمید، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابن حمید نے بلانکا کی طرف دیکھا۔ بلانکا نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابن حمید نے سر جھکا کر آہستہ آہستہ پائے باغ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ بلانکا کے باپ نواب سنتانی ابن حمید کو ہدایت کی، اس مکان کی چار دیواری سے باہر جانے کے بعد ہم پر تمہاری زندگی کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ تمہیں آج ہی ہسپانیہ کی سرحد عبور کر کے شمالی افریقہ کی طرف نکل جانا ہوگا۔ بلانکا اپنے چہرے کو ہتھیلیوں میں چھپائے مکان کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ڈان کارلو نے بے چتاب کھاتے ہوئے کہا، ابا حضور، کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہمارا مذہبی فرض نہیں۔ اس کے باپ نے کہا، ڈان کارلو، میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، تم اپنے ہر فعل کے لیے آزاد ہو، لیکن میرے گھر میں کسی مہمان کا خون نہیں بہہ سکتا۔ یہ کہہ کر نواب سانتانی بزرگ ہسپانی کو سہارا دے کر مکان کی طرف بڑھا۔ میں ڈان کارلو کی نیت کو بھانپ گیا تھا، اپنے دل میں ابن حمید کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ ابن حمید جا چکا تھا، میں ڈان کارلو کا جائزہ لے رہا تھا۔ آگ کا الاؤ مدھم پڑ گیا تھا اور غلام بھنے ہوئے ہرن کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ ڈان کارلو کچھ دیر بے چینی سے ٹہلتا رہا، پھر سے پائے باغ کے صدر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اب شام کے پھیکے پھیکے سائے اتر رہے تھے، اور پھر تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے ذرا سے وقت ضائع نہ کیا اور مہندی کی جھاڑیوں سے نکل کر صنوبر کے درختوں کے جھنڈ سے گزرتا باغ کے صدر دروازے کی جانب بلوت کے ایک پیڑ کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ ڈان کارلو باغ کے صدر دروازے پر رک گیا۔ ابن حمید نشیب میں ایک سایہ دار سڑک پر چلا جا رہا تھا، میں بھی اسے دیکھنے جا رہا تھا۔ ڈان کارلو نے اپنے پیش قبض پر ہاتھ رکھا اور کچھ سوچ کر مکان کی طرف واپس مڑ گیا۔ اس نے اپنے حمید کو قتل کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا تھا، لیکن شاید یہ کام کسی دوسرے وقت پر اٹھا لیا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا نشیب کے سایہ دار روش پر سے ہوتا ابن حمید کے پاس جا پہنچا۔ قدموں کی آہٹ سن کر وہ رک گیا، مجھے دیکھا تو بولا، تم کہاں سے آ گئے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مہندی کی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور میں نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا ہے۔ ابن حمید نے ایک آہ سر بھری اور بولا، میرے دوست۔ پانسا میرے خلاف پلٹ گیا۔ بلانکا شاید مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ وہ چاہتے کہ میں دین اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لوں، پھر مجھ سے شادی کرے گی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دین اسلام کے لیے ہزاروں لاکھوں بلانکائی قربان کر سکتا ہوں۔ ہم درختوں میں چلنے لگے۔ میں نے ابن حمید سے کہا کہ اب اس کا ہسپانیہ میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے اور اسے راتوں رات یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ابن حمید ایک آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ ہم اپنی کارواں سرائے کی کوٹری میں آگے، رات ہو چکی تھی، سرائے میں شمع روشن کر دی گئی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ابن حمید کو لے کر واپس کرتاج نہ چلا جاؤں۔ مجھے ڈان کارلو کی نیت ہرگز اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ ابن حمید کو قتل کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ جب میں نے ابن حمید کو ڈان کارلو کے ناپاک عزائم کے بارے میں بتانا چاہا تو وہ بولا، میں موت سے نہیں ڈرتا میرے دوست، اور میں کتنا بھی کمزور ہوں کہ ڈان کارلو مجھ پر قابو حاصل کر لے۔ میری رگوں میں اس کے شاہی خاندان کا بہادر خون گردش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ڈان کارلو سامنے آ کر وار نہیں کرے گا، وہ انجانے میں کسی دوسرے رخ سے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے گا، اور ایسی صورت میں اپنی جان بچانا دینی فرض بھی ہے۔ ابن حمید ابھی تک بلانکا کی یاد میں سوگوار تھا۔ اسے بلانکا سے بچھڑنے کا بہت صدمہ تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ بلانکا سے اتنی محبت کرتے تو پھر اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ ابن حمید نے چونک کر میری طرف دیکھا، میرے دوست ہماری خاندانی شرافت کے منافی ہے۔ ہم کسی عورت سے اس کی مرضی کے خلاف بیان نہیں کر سکتے، ہم اسے اغوا نہیں کر سکتے۔
ہم بلانکا کی جدائی کو صابر و شاکر رہ کر برداشت کریں گے۔ ہمارے دل پر پہلے بہت زیادہ زخم ہے، یہ ایک اور زخم صحیح۔ اس دشمن ملک سے واپس جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ابن حمید کچھ دیر تک تاک میں جلتی ہوئی شمع کی طرف گھورتے پھر سانس بھر کر بولا، یا میرے اجداد کی ہڈیاں دفن ہے۔ اس کے ہوا مجھے خاموش اذانوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں اور اس کی ویران مسجدوں میں سجدوں کے نشان دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن اب یہ ساری باتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ مسلمانوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے دنیا کی عظیم مسلم سلطنت ہاتھ سے گنوا دی اور ہزاروں فرزندان توحید شہید کر دیے گئے۔ اب ان باتوں کا ذکر بے سود ہے۔ اب مجھے آپ کی زندگی کی فکر ہے۔ سانتانی خاندان کے فرد آپ کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کے مسافر کی اندلس کی فضاؤں سے یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔